नाज़रीन आदाब, खबरनामे में आपका खैर मकदम है। मैं हूं फैयाज अहमद फैयाज। पहली सुर्खियां। उत्तराखंड के काशी जिले में सुरंग में फंसे 41 वर्करों के लिए बचाव कार्रवाई जारी। वजीर-ए-आज़म ने कार्रवाई का लिया जायजा। शब्बीर शाह की सरबराही वाली डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी गैर कानूनी करार। दिल्ली हाईकोर्ट ने पार्टी लीडर और मेंबरान को किया तलब। विकसित भारत संकल्प यात्रा के तहत जम्मू कश्मीर में मुख्तलिफ सरगर्मियां जारी और अगले माली साल में भारत की इक्तिसादी शरह तरक्की 6.4% होने की उम्मीद। स्टैंडर्ड एंड ग्लोबल पोर्स का तखमीना। खबरें तफसील के साथ। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने उत्तराखंड के काशी जिले में सुरंग में फंसे हुए 41 वर्करों के लिए जारी बचाव कार्रवाई का जायजा लिया। उन्होंने रियासत के वजीर आला के साथ टेलीफोन पर बात करके इस सिलसिले में तफसीलात हासिल की। इस दौरान फंसे वर्करों को बचाने के लिए माहिरीन को काम पर लगाया गया है, जबकि मलबे को हटाने के लिए ड्रिलिंग शुरू की गई है। नई दिल्ली में आज शाम मीडिया को तफसीलात देते हुए नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के मेंबर रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने कहा है कि सुरंग में फंसे अफराद की बचाव कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है। जो मलबा निकल रहा था, मेटालिक मलबा, वो अभी भी उस आगे मिलता रहा हमको। उसको काटा गया है, कटर्स के साथ निकालते रहे। रात भर काम हुआ है इसके ऊपर। और टीम्स जो हैं हमारे रैट माइनर्स एक्सपर्ट्स जो हैं, बड़ा मुश्किल काम जो कर रहे हैं, बड़ी एनक्लोज स्पेस में कर रहे हैं। और साथ में आर्मी इंजीनियर्स, ये सब मिलकर इन्होंने काम किया है। They have been able to take it to 58 meters, which is a phenomenal achievement, I would say. कि 10 मीटर मैनुअल 24 घंटे से कम में उन्होंने अचीव किया है। अंदर 41 हैं, बाहर बहुत लोग हैं जो इसमें जुटे हुए हैं इस काम में। उनकी सेफ्टी और सिक्योरिटी जो है उतना ही महत्व रखती है जितना अंदर वालों की है। So we are not in any hurry. मगर हम अपनी पाबंदी के मुताबिक मीडिया से मिल रहे हैं। 4 सवा 4 बजे आपको बता रहे हैं कि ये स्थिति इस समय है। मरकजी हुकूमत ने मुल्क मुखालिफ सरगर्मियां अंजाम देने की पादाश में शब्बीर शाह की सरबराही वाली जम्मू कश्मीर डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी को गैर कानूनी करार देती हुई इस जमात की सरगर्मियों पर पाबंदी आयद कर दी है। इस सिलसिले में वजारत दाखिला की जानिब से जारी एक नोटिफिकेशन में कहा गया है कि डेमोक्रेटिक फ्रीडम पार्टी के लीडर और मेंबरान ने पाकिस्तान से रकूमत लेने के अलावा दीगर गैर कानूनी जराए से रकूमत जमा की है। नोटिफिकेशन में कहा गया है कि DFP जम्मू कश्मीर मिलिटेंसी और पथराव को बढ़ावा देने में भी मुलव्विस रही है। इस दौरान दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले के ताल्लुक से DFP के लीडर और मेंबरान से वजाहत तलब की है। दिल्ली हाईकोर्ट की जानिब से जारी एक नोटिस में पार्टी लीडरान और मेंबरान से कहा गया है कि वो मामले की सुनवाई के लिए दिसंबर की 12 तारीख को शाम 4:30 बजे मज़कूर अदालत में हाजिर हो जाएं। सेक्रेटरी सियाहत डॉक्टर सैयद आबिद रशीद शाह ने आज संभल में एक अवामी दरबार की सदारत करते हुए वहां लोगों को दरपेश मसाइल और मुश्किलात का जायजा लिया। इस मौके पर बांडीपोरा के DDC चेयरमैन और जिला इंतजामिया के अफसरान भी मौजूद थे, जिन्होंने सेक्रेटरी मौसूफ को जिले में जारी तरक्याती सरगर्मियों की तफसीलात दी। संभल और मुलिका इलाकों से आए लोगों ने अपने मुतालबात सेक्रेटरी मौसूफ की नोटिस में लाए, जिन्होंने लोगों के मसाइल हल करने का यकीन दिलाया। उन्होंने कई मसाइल के हल के लिए मौके पर मुतल्लिक अफसरान को जरूरी हिदायत जारी की। पार्लियामेंट मेंबर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस लोगों की वाहिद नुमाइंदा जमात थे। श्रीनगर में पार्टी कारकुनों के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा कि इसी जमात की बदौलत यहाँ के लोगों को वकार के साथ जिंदगी गुजारने का मौका मिला है। उन्होंने इल्जाम आयद किया कि मौजूदा हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को तामीर तरक्की के लिहाज से यकसर नजरअंदाज किया है और लोग सख्त तरीन मुश्किलात में मुब्तला है। वजीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने इस महीने की 15 तारीख को जनजातीय गुरु दिवस के मौके पर झारखंड में विकसित भारत संकल्प यात्रा का आगाज किया है, जिसके बाद अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर सैयद फखरुद्दीन हामिद ने भी जिले में इस यात्रा की शुरुआत की। अनंतनाग में संकल्प यात्रा के तहत मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक्किद किए जा रहे हैं, जिस दौरान आम लोगों को सरकार की फलाही स्कीमों के बारे में जानकारी दी जा रही है। अनंतनाग में मुख्तलिफ महकमों की जानिब से स्टॉल भी लगाए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया ने लोगों से तलकीन की है कि वो संकल्प यात्रा में शिरकत करें और सरकार की स्कीमों से इस्तेफादा करें। आम लोगों ने इन प्रोग्रामों के इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार किया है। दीक्षित यात्रा
ہو رہی ہے، یہ بہت اچھی بات ہوئی. اگر کوئی خامیاں ہوگی گاؤں میں تو وہ بہت اچھی طریقے سے کمپلیٹ ہوگی. یہاں پر بہت سارے اساتذہ بھی ہیں اور گورنمنٹ امپلائیز بھی ہے. میں ان کا بہت شکر گزار کرنا چاہتا ہوں. یہ جو وکست بھارت سنکلپ یاترا ہے، اس سے ہمیں بہت فائدہ ملا ہے، اور پہلی بار جو ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کے جو ملازمین ہیں وہ ہمارے حلقے میں آ رہے ہیں اور یہاں پہ ہماری گریونسز کا، ہماری پرابلمز کا ازالہ کر رہے ہیں ایٹ ڈور اسٹیپ، اور وہ بھی مطلب لائیو ہمارے سامنے ہماری گریونس کا ازالہ ہو رہا ہے، اور ہم بہت خوش ہیں اس سے. ہم گورنمنٹ کے بہت شکر گزار ہیں اور ان سے چاہتے ہیں کہ آگے بھی ایسے پروگرام منعقد کیے جائے. شوپیاں کے کلر بلاک میں آج وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت کئی ریلیاں نکالی گئی، جس میں عام لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے بھی شرکت کی. یاترا کا مقصد لوگوں کو سرکار کی فلاحی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دینا اور ان اسکیموں کی عمل آوری کی 100% حصولیابی یقینی بنانا ہے. یاترا کے دوران کئی تمدنی پروگرام بھی پیش کیے گئے. کولگام کے سبھی پنچایت حلقوں میں بھی آج وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت ریلیاں نکالی گئیں اور کئی پروگرام منعقد کیے گئے. ان پروگراموں میں مختلف سرکاری محکموں کے نمائندوں، پنچایت راج اداروں کے نمائندوں اور عام لوگوں نے بھی شرکت کی. پروگرام کے دوران سرکار کی فلاحی اسکیموں اور ان کے فوائد کو اجاگر کیا گیا. اس دوران تمدنی پروگرام بھی پیش کیے گئے. کپواڑہ کے مختلف پنچایت حلقوں میں وکست بھارت سنکلپ یاترا کے تحت کئی پروگرام منعقد ہوئے، جس میں سرکاری ملازمین کے علاوہ زندگی کے مختلف شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد نے شرکت کی. اس موقع پر سرکار کی اسکیموں کے بارے میں جانکاری دینے کے علاوہ اب تک کی حصولیابیوں کا بھی خلاصہ کیا گیا تھا. کنونشن سینٹر سری نگر میں آج کیش پیکس 2023 کے تحت ڈاک ٹکٹس کو جمع کرنے سے متعلق اسٹیٹ لیول نمائش کا آغاز ہوا. نمائش کا افتتاح فوج کی 15ویں کور کے بریگیڈیئر کے بھاردواج نے کیا. اس موقع پر جموں کشمیر کے چیف پوسٹ ماسٹر جنرل کرنل ونود کمار بھی موجود تھے. اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کرنل ونود کمار نے کہا کہ محکمہ ڈاک نے پچھلی کئی دہائیوں سے رسل رسائل کی نسبت عام انسان کی زندگی میں ایک اہم رول ادا کیا ہے. اس موقع پر سری نگر کے گھنٹہ گھر پر ایک خصوصی کور جاری کیا گیا. تقریب پر ایس ایم سی کے کمشنر اور دیگر شخصیات بھی موجود تھیں. پیس فاؤنڈیشن نامی ایک رضاکار تنظیم نے آج اننت ناگ میں شجر کاری مہم انجام دینے کے علاوہ ایک مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا، جس میں محکمہ جنگلات نے اپنا تعاون دیا تھا. اس کے علاوہ ڈگری کالج اننت ناگ میں عالمی امن کے موضوع پر ایک روزہ کانفرنس منعقد ہوئی، جس میں فوج کی ایک RR کے سیکٹر کمانڈر بریگیڈیئر امیرود چوہان نے مہمان خصوصی کی حیثیت سے شرکت کی. انہوں نے کالج کے احاطے میں ایک پودا لگانے کے بعد طبی کیمپ کا افتتاح کیا. کانفرنس میں اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ سماجی مسائل کو بنیادی سطح پر حل کرنے سے عالمی امن کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. فوج نے سماجی خدمت کے جذبے کے تحت ایک رضاکار تنظیم کے اشتراک سے بونیار بارہمولہ میں LOC کے نزدیک واقع کچھ سکولوں کو 75 کمپیوٹر عطیے میں دیے. موسم سرما کو مد نظر رکھتے ہوئے فوج نے کئی افراد کو گرم جیکٹ بھی فراہم کیے. دریاسنا بونیار کے نوجوانوں کی سہولت کے لیے چنار نوجوان کلب میں ایک کمپیوٹر لیب قائم کی گئی ہے، جس کا افتتاح پیر پنچال بریگیڈ کے کمانڈر نے کیا ہے. اندرا گاندھی نیشنل اوپن یونیورسٹی کے سری نگر ریجنل سینٹر کے اہتمام سے یونیورسٹی سے منسلک لرنرز کے لیے امر سنگھ کالج میں ایک تربیتی پروگرام منعقد ہوا، جس میں مختلف اسٹڈی سینٹرز کے 800 سے زائد لرنرز نے شرکت کی. پروگرام میں اگنو کے ریجنل ہیڈ ڈاکٹر شہنواز احمد ڈار بھی موجود تھے. اس موقع پر پاور پوائنٹ پریزنٹیشن کے ذریعے یونیورسٹی کے درس و تدریس کے عمل اور مختلف کورسز کے بارے میں تفصیلی جانکاری دی گئی. کلگام کے دمہال آنجی پورہ ڈگری کالج میں آج کلچرل اکیڈمی کے اہتمام سے ایک ادبی تقریب منعقد ہوئی. اردو شاعری کی مبادیات کے عنوان پر منعقد اس تقریب میں معروف سکالروں اور طالب علموں نے شرکت کی. مقررین نے موضوع کے تعلق سے مقالے پڑھے. تقریب کے دوران کئی کتابوں کی رسمی رونمائی بھی انجام دی گئی. بانڈی پورہ کے دادر گریز میں واقع تحصیل آفس کی پرانی عمارت میں گزشتہ شب اچانک آگ نمودار ہوئی، جس کے نتیجے میں یہ عمارت مکمل طور خاکستر ہوئی. ہمارے نمائندے نے اطلاع دی ہے کہ پرانے تحصیل آفس کی عمارت کو دفتر ملازمین کے لیے رہائشی سہولت میں تبدیل کیا گیا تھا. واقعے کی اطلاع ملتے ہی فائر اینڈ ایمرجنسی عملہ جائے واردات پر پہنچ گیا اور آگ کو مزید پھیلنے سے روکا. آگ لگنے کی وجوہات کا پتہ لگایا جا رہا ہے.
اس دوران سراف قدل سری نگر میں بھی آگ کی ایک واردات میں ایک مسجد شریف کو جزوی نقصان پہنچا۔ تفصیلات کے مطابق 4 منزلہ مسجد شریف میں رات کے 1:30 بجے اچانک آگ نمودار ہوئی۔ فائر اینڈ ایمرجنسی عملے نے کافی مشقت کے بعد آگ پر قابو پا لیا ہے۔ میڈورا ترال میں کچھ دنوں سے ریچھ کی موجودگی کی خبر کے نتیجے میں علاقے کے لوگوں میں خوف و ہراس پھیل گیا تھا۔ جنگلی حیات محکمے کے اہلکاروں نے آج ریچھ کو پکڑنے کی کارروائی شروع کی اور افرادی قوت کے ساتھ ساتھ مشینری کو بھی کام پر لگا گیا۔ اہلکاروں کی انتہائی مشقت کے بعد ریچھ کو پکڑ کر نزدیکی جنگل میں چھوڑ دیا گیا۔ دوردرشن کیندر سری نگر کے پروگرام اور ٹیکنیکل سٹاف کی آج ایک تعزیتی میٹنگ ہوئی، جس میں سینئر ٹیکنیشین امتیاز احمد ڈار کی والدہ کے انتقال پر افسوس کا اظہار کیا گیا۔ تعزیتی مجلس میں مرحومہ کے لیے مغفرت اور لواحقین کے لیے صبر جمیل کی دعا کی گئی۔ مرحومہ آج صبح انتقال کر گئی۔ ان کی فاتحہ خوانی 1 دسمبر بروز جمعہ ان کے گھر واقع خمینی چوک بھمنا میں انجام دی جائے گی۔ اسٹینڈرڈ اینڈ گلوبل پورس نے تخمینہ لگایا ہے کہ بھارت کی اقتصادی شرح ترقی 2024-2025 میں بڑھ کر 6.4% ہو سکتی ہے۔ البتہ اس نے یہ اندیشہ بھی ظاہر کیا ہے کہ اشیاء خوردنی کی زیادہ افراطی زر کی شرح اور کمزور برآمدات سے آنے والے برسوں میں ترقی کی شرح متاثر ہو سکتی ہے۔ ایجنسی نے اقتصادی تخمینے برائے اشیاء بحر الکاہل میں کہا ہے کہ اندرونی ملک زیادہ مانگ اور ابھرتی ہوئی اقتصادی منڈیوں کے پیش نظر اقتصادی شرح ترقی اس سال اور اگلے سال کے لیے صحیح راہ پر گامزن ہے۔ کھیل سرگرمیوں کو فروغ دینے کے لیے فوج کی جانب سے کپواڑہ کے درگمولہ علاقے میں ایک کرکٹ لیگ کا اہتمام ہوا۔ اس ٹورنامنٹ میں علاقے کی 8 ٹیموں نے حصہ لیا۔ ٹورنامنٹ کے سبھی میچ اندرہامہ مڈل اسکول کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلے گئے۔ ٹورنامنٹ کا فائنل میچ سلطان ویریئرز اور اندرہامہ کرکٹ کلب کے مابین کھیلا گیا، جس میں سلطان ویریئرز نے شاندار کارکردگی دکھاتے ہوئے جیت درج کی۔ اس موقع پر فوج کے افسران نے کہا کہ کھلاڑیوں کی صلاحیتوں کو ابھارنے کے لیے اس طرح کے کھیل مقابلے آئندہ بھی منعقد کیے جائیں گے۔ اب موسم سے متعلق جانکاری۔ محکمہ موسمیات کی پیشگوئی کے مطابق جموں کشمیر میں اگلے 24 گھنٹوں کے دوران کہیں کہیں ہلکی بارش ہونے کا امکان ہے۔ سری نگر میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 16.1 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 3.9 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ادھر جموں میں آج دن کا زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 26.2 ڈگری سیلسیس جبکہ گزشتہ رات کا کم سے کم درجہ حرارت 11.1 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی اردو خبروں کا یہ بلیٹن ختم ہوا چاہتا ہے۔ مزید خبروں کی تفصیل جاننے کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر ہینڈل اور فیس بک پیج @DD News سری نگر فالو کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ خبریں یوٹیوب پر بھی دستیاب ہیں۔ اس وقت آپ سے اجازت چاہیں گے۔ اللہ حافظ۔